کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا پورا سفر اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے میں ہی گزر جاتا ہے۔ ہم روز یہ کوشش کرتے ہیں کہ کل سے بہتر محسوس کریں اور اپنی زندگی کو کل سے بہتر بنائیں، آگے بڑھیں، کامیاب ہو جائیں۔ ہر طرح سے ہر ایک کی اپنی اپنی ایک سوچ ہے، کسی کو کسی طرح کامیاب ہونا ہے، ہر ایک کا ایک پیٹرن بنا ہے لائف کا۔ اب اس لائف پیٹرن میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی غلطیاں، مسٹیکس۔ اب مسٹیک جو ہے وہ کبھی کبھی لوگوں کے لیے ایڈوانٹیج ہوتا ہے، غلطیاں جو ہیں کبھی کبھی دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، کبھی ہمارے لیے فائدہ ہوتی ہیں۔ جب تک غلطیاں کی نہیں جائیں گی، جب تک ان غلطیوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اب اپنی غلطیوں کو کیسے اپنے لیے فائدے میں تبدیل کیا جائے، یہ سب سے بڑی سیکھ ہے اس وقت۔ دیکھیے، یہ وہ فینومینا ہے جو ہونا ہی ہے، یہ وہ کام ہے جو سب کرتے ہیں۔ اب غلطیاں تو ہوں گی، غلطیوں سے بچنا بہت مشکل ہے، تو بجائے کہ ہم غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں، ہم غلطیوں کو بدلنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ ان غلطیوں کو اپنے لیے آسانیاں بنا لیں؟ مثال کے طور پہ آپ رستے میں جا رہے ہیں، آپ کا ہاتھ کسی کے ہاتھ پہ لگ گیا، آپ کا کندھا کسی سے ٹکرا گیا، بغیر دیکھے آپ سے کسی کو دھکا لگ گیا۔ اسی وقت مڑیے، اس سے معافی مانگ لیجیے۔ وہ شخص اگر آپ کو معاف کر دے تو بہت بہترین، نہیں معاف کرے تو آپ کے ضمیر پر بوجھ نہیں ہے، آپ اس چیز کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اگر آپ سے کوئی چیز گم جاتی ہے، کسی کی کوئی چیز نقصان ہو جاتا ہے، آگے بڑھیے، معافی مانگ لیجیے، کوشش کیجیے کہ اسے ریپلیس کریں۔ آپ کا وزن جو ہے وہ روزانہ ہلکا ہی ہوتا رہے گا۔ جب آپ سے غلطیاں ہوں آپ اس کو ریپلیس کریں، معافی مانگیں، آگے بڑھ جائیں۔ بہت دفعہ معافی بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت دفعہ شکریہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے اور آپ کو دیر ہو گئی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے معافی مانگ کے کہیے کہ بہت دیر ہو گئی، معاف کیجیے گا، میں دیر سے آیا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرا اتنا انتظار کیا۔ تو اپنی غلطیوں کو آپ اپنی زندگی میں آسانیوں کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے مثبت رویہ آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آپ غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں پہ پچھتاتے رہتے ہیں، اپنے ضمیر پر بوجھ بناتے رہتے ہیں، آپ کے وجود پہ، آپ کی روح پہ وہ وزن بنتا رہتا ہے۔ اب آگے بڑھنے کے لیے ایک بنیادی سی بات ہے، اگر آپ ایک کنویں میں گرے ہیں اور اس کنویں سے آپ کو باہر نکلنا ہے، تو اگر آپ کے پاس آپ پیروں پہ آپ کے وزن بندھا ہے، 50 کلو کا وزن ہے، خود آپ 50 کلو کے ہیں، ایک ایک پیر پہ 50 کلو کا وزن بندھا ہے، تو اس کنویں سے آپ کو باہر آنے کے لیے کتنا وقت لگے گا اور کتنی تکلیف لگے گی، اور اگر کوئی شخص آپ کو نکالنے کی کوشش کرے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس وزن کے بغیر ہوں گے تو آپ اس کنویں سے باہر آ پائیں گے آسانی سے۔ تو یہ کنواں نا ہمارا ضمیر کا کنواں ہے، یہ بوجھ ہمارے ضمیر پہ بیٹھ جاتا ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ جب ہم غلطیاں کرتے ہیں تو ہم ان غلطیوں کو جیتے ہیں، یہ غلطیاں ہمارے وجود پہ ایسے ہی بڑھتی چلی جاتی ہیں جیسے عمر کے ساتھ ساتھ ہمارا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ محسوس کیجئے کہ اگر آج آپ 40 کلو کے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد آپ 60 کلو کے ہو جائیں گے، آپ کو چلنے میں پریشانی ہوگی، اٹھنے بیٹھنے میں پریشانیاں ہوگی، 10 بیماریاں آپ کے ساتھ لگ جائیں گی۔ تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور ڈاکٹر آپ کو سب سے پہلے یہ مشورہ دے گا کہ اپنا وزن کم کیجیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ غلطی ایسی بیماری ہے ہی نہیں جس کے لیے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اور نہ ہی آپ کو کوئی یہ مشورہ دے گا کہ بھئی اپنا ضمیر کا وزن کم کیجیے یا اپنے روح کا بوجھ ہلکا کیجیے۔ تو اگر یہ وزن آپ کی روح پہ رہے گا، یہ بوجھ آپ کے ضمیر پہ رہے گا، تو اس بوجھ کو ساتھ لیے چلتے چلتے آپ بھاری ہوتے جائیں گے، اور جیسے جسمانی بیماریاں آپ کو پکڑتی ہیں ایسی روحانی بیماریاں آپ کو پکڑنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کا ذہن تھکا ہوا رہے گا، آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہوتی چلی جائے گی، وقت کے ساتھ ساتھ آپ تکلیف میں رہنا شروع ہو جائیں گے، ان پرانی
چھوٹی چھوٹی باتوں کو دہرا کے، یاد کر کے اور سوچ کے، کیونکہ آپ غلطیاں کرتے ہیں تو آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں وہ جگہ بنا لیتی ہیں۔ اب آسان طریقہ یہ ہے کہ مت لے کے جائیے اس اعمال نامے کو آخر تک۔ آج سے ہی اگر کسی کا دل دکھ جاتا ہے، آگے بڑھیے، معافی مانگیے، باہر نکل جائیے۔ دیکھیے، معاف کرنا یا نہ کرنا، ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو چھوٹا ہے، ہم نے اسے معافی مانگی تو سر پہ چڑھ جائے گا، یار یہ تو عورت ہے، اسے معافی مانگنے سے تو ہم نیچے ہو جائیں گے، ہماری بات خراب ہو جائے گی، یا ہم کیوں معافی مانگیں، ہم کیوں معافی مانگیں، کیوں نہیں؟ اگر غلطی ہم سے ہوتی ہے تو معافی بھی ہمیں ہی مانگنی، اور طریقے سے۔ ہر کام کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے۔ آپ اگر طریقے سے اس کام کو کریں گے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کی آگے کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ آپ جو روز کام کر رہے ہیں اس کام میں ترقی ہوگی، آپ کا ذہن فریش رہے گا، آپ کا ضمیر ہلکا رہے گا، اور آپ وہ اور 10 کام کر پائیں گے جو آج نہیں کر پا رہے۔ اور رات میں سوتے ہوئے اپنا ایک ریویو لے لیجئے۔ اگر کسی کی غلطی ہے اس کو معاف کر دیجئے۔ دیکھیے، ایک اور آسان طریقہ یہ اچھا ہے، یہ آپ کی جیسے باڈی فیٹ کٹرز ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی فلانا نسخہ کیجئے تو آپ کا باڈی ویٹ کم ہو جائے گا، تو یہ چھوٹا سا ایک نسخہ یہ بھی ہے ساتھ میں کہ جو آپ کے ضمیر پہ بوجھ ہے، اب آپ اس کو ہلکا کیسے کر سکتے ہیں۔ جو 10 سال پہلے غلطی ہوئی وہ آپ کیسے آج کور کر سکتے ہیں۔ چلیے، وہ شخص آپ کو دوبارہ نہیں ملا، آپ اس شخص سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، یا آپ کو پتہ ہے کہ وہ فطرتاً ایسا ہے کہ اگر آپ نے معافی مانگی تو اور شر یا فتنے کا سبب بنے گا، تو ایسا کیجئے کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دیجئے۔ آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں ان لوگوں کو معاف کرنا شروع کیجئے جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آپ کا رویہ خود بخود اپنے ساتھ بہتر ہو جائے گا۔ آپ آہستہ آہستہ خود پہ رحم کھانا بند کر دیں گے، آہستہ آہستہ خود پہ ترس کھانا شروع کریں گے۔ ہم اپنے ڈاکٹر خود ہوتے ہیں، ہم اپنا علاج خود کر سکتے ہیں۔ ہمارے ضمیر پہ کس چیز کا بوجھ ہے، ہماری روح کس تکلیف کے ساتھ ہے، یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ تو بے وجہ اس کا الزام دوسروں پہ دینے سے، یا روزانہ اٹھ کے ایک ہی پیٹرن فالو کرنے سے، یا اپنی زندگی کو مشکل یا پریشانی میں ڈالنے سے بہت اچھا ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے کی طرف قدم بڑھائیں۔ تو روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو معاف کرنا شروع کیجئے۔ شاید آپ کو بھی اسی طرح کسی دن بے کہے، بغیر بولے کسی سے معافی مل جائے۔